اچھا، تو آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے اتھینٹیکیشن میکانزم. ٹھیک ہے. اب اتھینٹیکیشن میکانزم میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اتھینٹیکیشن اور اتھرائزیشن کسے کہتے ہیں. تو اتھینٹیکیشن از اے پروسیس ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی آف اے یوزر ٹو دا کمپیوٹر. یعنی کہ اتھینٹیکیشن سے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر کو استعمال کرنے والا بندہ ہے، اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ہم ایک بندے کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کس طریقے سے یہ استعمال کرتا ہے، یعنی اس پروسیس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. The system will validate the user identity and then access will be granted. سسٹم کیا کرے گا؟ دیکھے گا کہ یہ یوزر جو ہے تو یہ کمپیوٹر کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ایکسیس دیا جائے گا، اس کے بعد وہ جو ہے اس کمپیوٹر کو یا اس سسٹم کو استعمال کر سکتا ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں ہمارے پاس اتھینٹیکیشن کے. فرسٹ اس میں آتا ہے پاسورڈ بیس اتھینٹیکیشن، یعنی پاسورڈ کے ذریعے جو ہے تو دے کے وہ اس کمپیوٹر کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. ڈیوائس بیس، کسی ڈیوائس کے ذریعے جو ہے تو اس کو ایکسیس دے دی جاتی ہے، یا ہمارے پاس اتھینٹیکیشن کے کوئی ایپس ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہوتی ہے. یہ ساری ہم نیچے پڑھیں گے یہ میتھڈالوجیز، پر اس سے آپ یہاں پہ صرف اس کے نیمز گیون ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے اتھرائزیشن. اتھرائزیشن کیا چیز ہے؟ جب یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے، یا یہ فائنڈ آؤٹ کرنا، اٹ از فائنڈنگ آؤٹ اف دا پرسن، جو پرسن ہے اس کو ایک دفعہ اجازت دے دی گئی ہے، یعنی اس کو ہم نے اتھینٹیکیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ونس آئیڈینٹیفائڈ، اس کو دے دی ہم نے اختیار کہ ہاں یہ اس کمپیوٹر کو استعمال کر سکتا ہے، پاسورڈ کے ذریعے یا بایو میٹرک کے ذریعے، کسی بھی ذریعے. اب جو ہے وہ تو پرمیٹڈ ہے اس کو یوز کرنا، اس کی ریسورسز کو یوز کرنا، پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس لیول تک وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. آیا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے صرف اس میں ڈیٹا سرچ کرنا ہے، یا وہ ٹیچر ہے اور وہ اس میں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ڈال سکتا ہے یا ڈیلیٹ کر سکتا ہے، یا وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ سب کا ڈیٹا کنٹرول کر سکتا ہے. تو اتھرائزیشن از اے لیول، یہ ایک لیول ہوتا ہے جس میں ہم ریسورسز جو گیون ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو جو گرانٹڈ ہے کس لیول پہ اس کو گرانٹڈ ہے، کس لیول پہ اس کو اجازت ہے کہ وہ ان ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہارڈ ویئر ہے یا کوئی سافٹ ویئر کا کوئی ڈیٹا ہوا. ٹھیک ہے. کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، وہ اس کو رائٹ بھی کر سکتا ہے، ریڈ بھی کر سکتا ہے، اس کو کتنی پرمیشن ہے. پھر ہمارے پاس دوسرا ٹاپک آتا ہے اتھرائز ایکسیس اینڈ ان اتھرائز ایکسیس. اتھرائز ایکسیس کا آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے تو اس کو ایکسیس ہے، یہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اس ڈیٹا کو وہ اجازت ہے کہ وہ یوز کر سکتا ہے. ان اتھرائز ایکسیس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اجازت نہیں ہے اور وہ اس ڈیٹا کو استعمال بغیر پرمیشن کے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اتھینٹیکیشن میں اور اتھرائزیشن میں فرق ہی کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اجازت دی جائے گی کہ آپ کو پاسورڈ وغیرہ آتا ہے، ہاں آپ کو اتھینٹیکیشن ہے، آپ کو پاسورڈ اور وہ سارا کچھ آتا ہے، تو آپ اتھرائز ہو گئے ہو. اب آپ کا مقام دیکھا جائے گا کہ جی کس حد تک آپ اس ڈیٹا پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کول ٹپ میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ گوگل اتھینٹیکیٹر ہمارے پاس ایک ایسی ایپ ہے جس میں ہمارے پاس رینڈم کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اکثر آپ نے آئی ڈی بنانی ہو تو آپ کو ایک کوڈ آ جاتا ہے، یا آپ کوئی جی میل کی آئی ڈی بنائیں، کچھ بھی بنائیں تو آپ کو موبائل پہ کوڈ آتا ہے، ون ٹائم پاسورڈ، جو کہ ویسے ہی کوئی رینڈم نمبر سے جو ہے تو بن جاتا ہے اور آپ کے پاس ای میل میں یا میسج میں آ جاتا ہے، جو کہ آپ انٹر کرتے ہو تو آپ کا وہ ایپ یا آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اتھینٹیکیشن میتھڈالوجیز. ہمارے پاس کون کون سے طریقے ہیں جس کی ذریعے ہم جو ہے تو اپنا مطلب پاسورڈ لگانا، یوزر نیم دینا، پن کوڈ وغیرہ دینا، ان طریقوں کو اب ہم پڑھیں گے. یوزر نیم اینڈ پاسورڈ سب سے پہلے آتا ہے. یوزر نیم میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی آپ کا نام ہوتا ہے یا کمبینیشن آف کوئی لیٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ لکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح میرا نام ہے خوشبو شوکت تو وہ خوشبو شوکت آ جائے گا، یا خوشبو انڈرسکور شوکت آ جائے گا. یہ آپ کو کوئی نام ہے تو وہ نام اس میں ایزیلی آ جاتا ہے، وہ ہمارے پاس یوزر نیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ مطلب اس میں کریکٹرز بھی آ سکتے ہیں اور 1 2 3 بھی آ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس پاسورڈ آتا ہے. پاسورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پاسورڈ آپ کا کوئی کمپلیکس اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کے پاس لیٹرز بھی آئے، کیپٹل اسمال لیٹرز، نمبرز بھی آئے، اسپیشل کریکٹرز بھی آئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور آپ کا ڈفرنٹ کمبینیشن آف لیٹرز ہونا چاہیے تاکہ وہ بہت مشکل ہو، کوئی اس کو ایزیلی گیس نہ کر سکے. جتنا اسٹرانگ پاسورڈ ہوگا اتنا ہی آپ کا جو ہے تو کوئی پاسورڈ ہیک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے.
ویک پاسورڈ ہوگا، ایزیلی لوگ اس کو گیس کر لیں گے، یا آپ کا موبائل نمبر یا آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہوئی یا آپ کا اسکول کالج کا نام ہوا تو وہ ایزیلی لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو اسٹرانگ پاسورڈ دینا ہوگا۔ جب کبھی بھی آپ کو کمپیوٹر کو ایکسیس کرنا ہوگا، کمپیوٹر پہ لگانا ہوگا، تو آپ نے اپنا یوزر نیم دینا ہوگا اور پاسورڈ دینا ہوگا، اور کمپیوٹر یا کوئی بھی سسٹم موبائل وغیرہ آپ ایزیلی یا ای میل آئی ڈی کھول سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے PIN یعنی پن، پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ یہ ہمارے پاس موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ نمبرز ہوتے ہیں، 1 2 3 میں سے گیون ہوتے ہیں، 4 نمبرز ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس 6 نمبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، موسٹلی 4 ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹپیکلی 1 2 3 میں ہوتا ہے، اور اس کو ہم پاس کوڈ بھی کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے پاس جب ہمیں ATM وغیرہ دیا جاتا ہے، یا ہمارا کوئی کارڈ دیا جاتا ہے ٹیلی فون کا، یا کوئی وائرلیس کارڈ وغیرہ نیٹ ورک کے دیے جاتے ہیں، یا ہم کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ جو لیتے ہیں، تو اس کا کوڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، 4 نمبر کا کوڈ ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا آتا ہے ایکسیس کارڈز، یعنی کہ کارڈ جو ہوتے ہیں، ATM کے کارڈ ہو گئے، یا ہمارے پاس ہم کسی روم میں جائے، روم کا دروازہ کھولنے کے لیے ہم کارڈ جو ہے سوائپ کرتے ہیں، یا آفس میں جاتے ہیں تو اس پہ چپ لگی ہوتی ہے، اس کو سکین کر کے اس کارڈ کو وہ دیکھ لیتے ہیں اور روم کھل جاتا ہے ہمارے لیے، یا کوئی کمپیوٹر وغیرہ کھل جاتا ہے، تو وہ ہم اس کے لیے کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس میں کارڈ پہ چپ وغیرہ گیون ہوتے ہیں، میگنیٹک اسٹرپ ہوتی ہے، اور اس پہ کوڈ لکھا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا وہ ریڈ کر لیتا ہے مشین، اور ہمارے لیے وہ جو بھی ہو، کمپیوٹر ہو یا کوئی دروازہ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بائیو میٹرک آتا ہے۔ بائیو میٹرک کسے کہتے ہیں؟ بائیو میٹرک مینز ہماری باڈی کے ذریعے سے کوئی سکین کرنا، یعنی ہماری فزیکلی جو باڈی ہے اس کے ذریعے سے کسی پاسورڈ کو کھولنا، یا کسی چیز کو کھولنا۔ تو جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کے یا موبائل پہ فنگر پرنٹ لگاتے ہو، اس سے آپ کا ایزیلی جو ہے تو کمپیوٹر کھل جاتا ہے، یا آپ کے پاس مختلف قسم کے آپ کی آواز سے بھی کھل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی باڈی کے کسی فیچر پہ، یا آپ کے آئی کے اس سے، یا آپ کے فیس کو وہ ریڈ کرتا ہے، یا آپ کے چلنے کے طریقے سے، مطلب وہ جو ہے سینسر ریڈ کر لیتا ہے اور آپ کے لیے جو ہے تو وہ کھول دیتا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی باڈی جو ہے تو ایک دوسرے سے چینج ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس سب سے اسٹرانگ پاسورڈ کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے، بائیو میٹرک جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس 3 قسم کے وہ موجود ہوتے ہیں کمپوننٹس، جو ایک ہمارے پاس سینسر ہوتا ہے جو کہ ڈیڈکٹ کرتا ہے ہماری باڈی وغیرہ کو، جس طرح کہ اگر ہم وہاں پہ اپنی فنگر پرنٹ رکھتے ہیں، یا اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، یا اپنی آواز وغیرہ سے، تو اس میں ایک ڈیڈکٹر ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ وہ ڈیٹا ہمارا سٹور کرتا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے بنا ہوتا ہے، جو کہ کمپیئر کرتا ہے ہمارے ڈیٹا کو آلریڈی سیو ڈیٹا کے ساتھ، کہ ہاں یہ اسی بندے نے اپنا فنگر پرنٹ دیا ہے، ہاں اس کمپیوٹر کو اس کے لیے کھول دے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے ملٹی ماڈل اتھینٹیکیشن، یعنی بہت زیادہ طریقوں سے کسی چیز کو کھولنا، اس پہ بہت زیادہ پاسورڈز لگانا، زیادہ اس پہ اسٹرانگ کرنا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے تو بہت ظاہر سی بات ہے، ہمارے تو لو لیول کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ سیکیورٹی کا کام اس پہ نہیں ہوتا، پر جہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے اور سینسیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے پاسورڈز وغیرہ بہت طریقوں سے لگائے جاتے ہیں۔ فیس بھی ہوتا ہے، فنگر پرنٹ بھی ہوتا ہے، ہینڈ ریکگنیشن بھی ہوتا ہے، پام پرنٹ بھی ہوتا ہے، سگنیچر سے بھی کھولا جاتا ہے، آواز سے بھی، پاسورڈز بھی اس پہ لگائے جاتے ہیں، اور پن کوڈز بھی، ٹھیک ہے۔ زیادہ سینسیٹیو ڈیٹا جب یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم ملٹی موڈل اتھینٹیکیشن کا میتھڈ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں زیادہ اس میں سینسیٹیو کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارے پاس زیادہ اس پہ ہم پاسورڈز اور بایو میٹرکس لگائے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا ٹاپک آتا ہے کمپیوٹر ایتھکس۔ کمپیوٹر ایتھکس یعنی کہ کمپیوٹر کے اخلاقیات۔ کمپیوٹر جو ہے ہمارے پاس، ہم کمپیوٹر جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ آیا ہم کمپیوٹر کو جو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے۔ یعنی کہ جس طرح آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے آپ پہ یہ فرائض ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے، اور آپ کو جو ہے تو خاموشی سے اور بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ خیر کمپیوٹر اور قرآن کی تو ہم موازنہ نہیں کر سکتے، پر میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے
کہ جس طرح آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. ایتھکس لفظ کو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس کے اخلاقیات ہوتے ہیں، آپ نے اس اخلاقیات کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کمپیوٹر یوز کرنا ہے تو کمپیوٹر کے بھی آپ پہ کچھ فرائض ہے، اور آپ کے بھی جو ہے تو فرض بنتا ہے کہ آپ نے اس کمپیوٹر کے جو ہے تو فرائض پورے کرنے ہیں. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ ہم پہ کمپیوٹر کے کیا کیا فرائض بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کنسرننگ لیگل، یعنی کہ ہم آئے لیگل بندے ہیں اس کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے، یا جو سافٹ ویئر ہم استعمال کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو تنگ وغیرہ تو نہیں کرنے. ٹھیک ہے، یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہے ایک ایز اے ٹیچر، کمپیوٹر ٹیچر، ایز اے کمپیوٹر پروگرامر، ایز اے کمپیوٹر انجینئر، ایز اے کمپیوٹر اسٹوڈنٹ، ہماری کیا کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے کمپیوٹر کو استعمال کرنے کی. ٹھیک ہے، کمپیوٹر ایتھکس نوئنگ دا ڈفرنس بٹوین ایتھیکل اینڈ نان ایتھیکل. اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایتھیکل اور نان ایتھیکل یعنی اخلاقی اور غیر اخلاقی کام کیا ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، while it is easy to duplicate copyright electronic data content, computer ethics would suggest that it is wrong. کہتے ہیں کہ اگر آپ ہوم ورک کر رہے ہو نا تو آپ کسی کا کوشچن جو ہے تو جلدی جلدی سے اپنی کاپی میں نوٹ کر لے، اور اس کو آپ نے چیٹ کر کے دوسرے سے کاپی کر لیا، آپ کے لیے یہ عام بات ہوگی. پر کمپیوٹر کی دنیا میں یہ نان ایتھیکل ہے. یہ آپ کے پاس کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے، آپ کسی کا ڈیٹا کاپی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ میں بی پاسبل کہ آپ کسی کے کمپیوٹر کو کھول دے، کسی کا پاسورڈ کھول دے، پر کمپیوٹر کی دنیا میں یہ ایک غلط بات ہے. آپ نے کسی کا موبائل، کسی کا پاسورڈ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھولنا. ٹھیک ہے، آپ کچھ گائیڈ لائنز ہیں یعنی کہ کچھ رولز ریگولیشن ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کمپیوٹر ایتھکس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہمیں گیون ہے. یہ 12 پوائنٹس ہے، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ڈو ناٹ یوز کمپیوٹر ٹو ہارم ادر پیپل. کبھی بھی کمپیوٹر کو آپ نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یا نقصان دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. اچھا، دوسرا ہمارے پاس ہے ڈو ناٹ سنوپ اراؤنڈ ان ادر کمپیوٹرز ادر پیپلز کمپیوٹر فائلز. مطلب بغیر اجازت کے کسی کے کمپیوٹر میں جھانکنا، ان کے فائلز کو دیکھنا، اٹس اے بیڈ ہیبٹ. پھر ہے ہمارے پاس 3rd نمبر کہ ڈو ناٹ یوز کمپیوٹر ٹو اسٹیل انفارمیشن سچ ایز پن کوڈ اور ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ. کمپیوٹر کو اس لیے استعمال نہ کرے کہ آپ کسی کے پاسورڈ اور ان کے کوڈ وغیرہ جو ہے تو ان کو آپ چوری کرے. ٹھیک ہے، 4th آتا ہے ڈو ناٹ یوز کمپیوٹر ٹو بیئر فال وٹنس. کبھی بھی کمپیوٹر کو اس لیے استعمال نہ کرے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دینی ہو. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس 5th پوائنٹ آتا ہے ڈو ناٹ کاپی اور یوز پروپرائٹری سافٹ ویئر فار وچ یو ہیو ناٹ پیڈ. اگر کسی سافٹ ویئر کے آپ نے پیسے نہیں دیے ہیں تو کائنڈلی ان کو آپ فری میں نہ یوز کیا کرے. ٹھیک ہے، پھر ہے 6 پوائنٹ ڈو ناٹ یوز ادر پیپلز کمپیوٹر ریسورسز وداؤٹ اتھرائزیشن اور پراپر کمپنسیشن. اگر آپ کو کسی نے فار ایگزامپل کمپیوٹر کسی کا کھلا رہ گیا ہو، پاسورڈ ان کا اس پہ دیا ہو انہوں نے، تو ان کی اجازت کے بغیر آپ جو ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے کمپیوٹر کو نہ استعمال کرے. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ پلگ ان دا وائرس انفیکٹڈ ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز ان ادر کمپیوٹرز وداؤٹ ٹیکنگ دیئر پراپر کنسنٹ. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے موبائل میں یا آپ کی USB میں وائرس ہے تو کائنڈلی آپ وہ کسی کی کمپیوٹر ڈیوائس کے ساتھ نہ کنیکٹ کریں تاکہ ان کے فائلز جو ہے تو ڈیلیٹ نہ ہو اس سے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس آتا ہے 8 نمبر پوائنٹ ڈو ناٹ کاپی دا کاپی رائٹڈ سافٹ ویئر انلیگلی. اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر جو ہے تو اس کا لائسنس نہیں ہے، آپ نے خریدا نہیں ہے، تو اس کو آپ انلیگلی کاپی نہ کریں. ٹھیک ہے، 9 نمبر پوائنٹ ہے اوائڈ یوزنگ دا اکاؤنٹ آف سم ون ایلس فرام ایکسیسنگ دا ریسورسز وداؤٹ دیئر پرمیشن. کسی کا اکاؤنٹ جو ہے تو اس کو اگر آپ کو ایکسیس مل گیا تو کائنڈلی اس کی اجازت کے بغیر اس کے اکاؤنٹ سے کوئی پوسٹ کرنا یا اس کو استعمال کرنا اٹس اے بیڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے، 10 نمبر پوائنٹ ہے always think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing. For example، آپ اگر کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہو یا کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہو تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہو یا آپ جہاں رہ رہے ہو تو وہاں کے مذہب کا اور وہاں کے سماجی جو آپ کے اصول وغیرہ ہے ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے تو کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کرے یا سیاسی بات اس طرح کوئی کرے، تو اس طرح غیر اخلاقیات کی باتوں سے آپ کو دور رہنا ہے اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا پھر ہمارے پاس 11 نمبر پوائنٹ آتا ہے always make proper use of computer hardware software and data in your computer lab and avoid the breakdown of the resources. اگر آپ کمپیوٹر لیب کو استعمال کر رہے ہو تو آپ کو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کی بورڈ ماؤس اسکرین وغیرہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اور جو ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر لیب میں ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے ان چیزوں کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ہمارے پاس آتا ہے 12 نمبر پوائنٹ always use a computer in ways that ensure concentration and respect to other fellow human. آپ نے کمپیوٹر اس سے سوچ سے اور اس وجہ سے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اوروں کی مدد کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارے پاس ایتھیٹیکل کمپیوٹر ایتھک انسٹیٹیوٹس کے پوائنٹس تھے، مورل گائیڈس تھے۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں ایریاز آف کمپیوٹر ایتھکس، کہاں کہاں پہ ہمیں کمپیوٹر ایتھکس استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس فالوئنگ ایریاز ہے: انفارمیشن ایکوریسی، کاپی رائٹ اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، اور سافٹ ویئر پائریسی اینڈ انفارمیشن پرائیویسی۔ انفارمیشن ایکوریسی کا مطلب ہے کہ آپ جو انفارمیشن دے رہے ہو، جو اپنی پرسنل معلومات دے رہے ہو، وہ بالکل صحیح ہو، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کی معلومات لے کے اپنی معلومات دے دیں، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی جائے آپ اپنی صحیح معلومات دیں۔ اگر آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ صحیح معلومات دیں، اگر آپ نے ایڈمیشن کرنا ہے کہیں پہ تو وہاں پہ بھی آپ نے بالکل صحیح کریکٹ معلومات دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کریکٹ ڈیٹا ہوگا تو آپ کا آگے کام کریکٹ ہوگا، نہیں تو آپ کی کوالٹی آف انفارمیشن اگر غلط ہوئی تو آپ کا سارا کے سارا کام غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن کو ہم جو ہے کبھی کبھی شیئر بھی کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہمیں اجازت بھی ہوتی ہے، آپ سے ہم ایکسیس بھی لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سے بچے ہیں جن کا ہم ہیلتھ ڈیٹا لیتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ان بچوں نے جو ہے تو یہ ٹیکے لگوائے ہیں، انہوں نے کرونا والے وائرس کے جو ویکسینز لگائے ہیں کہ نہیں، یہ ڈی وارمنگ والے جو آپ وہ لیتے ہو، ٹیبلٹس لیتے ہو نہیں لیتے ہو، تو یہ معلومات وغیرہ آپ نے صحیح سے دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان میں کوئی غلطی وغیرہ کرتے ہو تو نقصان آپ ہی کا ہوگا، اور غلط انفارمیشن دینا بھی گناہ بھی ہے اور ایک جرم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کاپی رائٹ اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ فار ایگزامپل کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، اگر کوئی کویسچن آپ کا لکھا ہوا ہے یا کوئی پوئم آپ نے لکھی ہے یا کوئی بھی چیز آپ جب خود بناتے ہو، ٹھیک ہے، آپ خود لکھتے ہو تو وہ آپ اس کے مالک ہوتے ہو، اور آپ کا حق ہے صرف کہ آپ اس کو استعمال کرو اور اس کے ساتھ اپنا نام لکھو۔ کسی اور کا کاپی ڈیٹا کرنا اور اس کے ساتھ اپنا نام لکھنا، یا کسی بڑی کمپنی کا جو ہے تو اس کی جو ہمارے پاس لوگو ہوتا ہے وہ چوری کرنا، ٹریڈ مارکس چوری کرنا، یہ ایک غلط بات ہے، یہ ہم انکریج نہیں کرتے، اور کسی کی ڈیٹا کو بھی کاپی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو کاپی کر سکتے، نہ اس کے سافٹ ویئر کو، نہ اس کے ہارڈ ویئر کو اگر کوئی بنایا ہو اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے بنایا ہے وہ بندہ ہی اس کو استعمال کرے گا اور وہ ہی اس کے ساتھ اپنا نام لکھے گا۔ ان کیس آپ نے اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھنی ہے تو آپ ریسورسز کے ساتھ لکھو گے، آپ اس کے ریسورسز نیچے لکھو گے، ریفرنسز دو گے، آپ لکھو گے کہ میں نے یہ کویسچن یا یہ پیراگراف کمپیوٹر کے اس سے لیا ہے، ویب سائٹ سے لیا ہے یا اس کتاب سے لیا ہے، آپ نے یہ بات ضرور لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے سافٹ ویئر پائریسی۔ سافٹ ویئر پائریسی جو ہے کسی کے سافٹ ویئر کو آپ نے جو ہے اللیگلی کاپی کر لیا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، اس نے وہ سافٹ ویئر بہت محنت سے بنایا ہوگا، اس کے پیسے اس نے چارج کیے ہوں گے کہ جی منتھلی آپ 300 روپے 400-500 روپے ہمیں اکاؤنٹ میں بھیجا کرے تو آپ اس سافٹ ویئر کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہو۔ اب وہ سافٹ ویئر میں نے خرید لیا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے کسی اور کو دیا، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ ایک سافٹ ویئر اس کی اپنی پائریسی ہے، آپ نے اس کو اللیگل کاپی نہیں کرنا، آپ نے اور لوگوں کو دینا نہیں ہے، اور آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے 10,000 پہ سافٹ ویئر خرید لیا اور آپ نے بہت سے لوگوں کو 5-5 ہزار روپے پہ بھیجنا شروع کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت اللیگل کام ہے، آپ نے اس کا کریڈٹ بھی نہیں لینا۔
سافٹ ویئر جس نے بنایا ہوا ہے وہ اسی کا سافٹ ویئر ہے، وہی بندہ اس کو استعمال کرے گا اور وہی بندہ جو ہے تو اس کے ساتھ اپنا نام لکھے گا. اس کو آپ نے انلیگلی جو ہے اس کے ڈفرینٹ ورژنز بنا کے ان کو بھیجنا نہیں ہے، ان کو استعمال نہیں کرنا. جس کا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے اور اس کی کاپیاں وہ بنائے اور آگے بیچ سکے. آپ کا نہیں ہے تو آپ نے اس کو نہ انٹرنیٹ پہ شائع کرنا ہے، نہ ہی ان کی کاپیز بیچنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ونڈوز کی کاپیز اور ایم ایس آفس کی کاپیز اور مختلف سافٹ ویئر کی کاپیز جو ہے تو اس پہ مل رہی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے مختلف ویب سائٹس پہ یا دکانوں میں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ سافٹ ویئر پائریسی ہے، اس میں وائرسز بھی بہت ہوتے ہیں ایسے سافٹ ویئرز میں. ان کو آپ نے نہیں یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ اسٹوڈنٹس ہو، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر پہ کمپیوٹر یا آپ کے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کے پاس جو لیب میں کمپیوٹرز ہے ان میں آلریڈی انسٹال سافٹ ویئر جو ہے تو پیڈ ہے. اس کے علاوہ باقی سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں تو ان کو غلط طریقے سے بھی نہیں استعمال کرنا اور نہ ہی ان کی کاپیاں بنا کے اور ان کو اپنا سافٹ ویئر بتا کے لوگوں پہ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. انفارمیشن پرائیویسی، فار ایگزامپل آپ کی انفارمیشن جو ہے تو وہ آپ کے اور میرے بیچ میں ایک مطلب بہت سیکرٹ اور بہت ہی پرسنل چیز ہے. اب ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی معلومات، آپ کی پکچرز، آپ کا ڈیٹا، آپ کے شناختی کارڈ اور فارم بے کے نمبرز اٹھا کے تو ہر کسی کو دینا شروع کر لیں. نہیں، اگر آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے، آپ نے ہمیں ڈیٹا دیا ہے تو اس کو ہم پرائیویٹ رکھیں گے، تھرڈ پارٹی کو ہم اس نہیں دیں گے. آپ کی انفارمیشن ہمارے پاس ایک امانت ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ہے آپ کا جو فائنینشیل ریکارڈ ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بینک میں لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے پاس جو ہے تو اکاؤنٹ میں 10,000 یا 12,000 فیس وغیرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ایک دم سے اس کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو FBR والے بینک والے کیا کرتے ہیں کہ وہ FBR والوں کو انفارم کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس فلانے اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے پیسے آئے ہیں اکاؤنٹ میں، تو آپ اس کا چیک کریں کہ اس کے پاس آیا اتنے پیسے آنے چاہیے تھے یا اس نے ڈکیتی کی ہے یا کسی نے ایلیگل اس کو پیسے دی یا کیا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کے پاس بھی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے کہ اتنی لمٹ تک اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے. یا ہمارے پاس کوئی سیاست دان بھی ہو تو ایک خاص لمٹ تک اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے. اگر ایک دم سے اس کے پاس 1 کروڑ روپے آ جاتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہو یا وہ سیاست دان ہو، تو FBR والوں کو میسج چلا جاتا ہے اور وہ پھر ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے کس ریسورس سے آئے. کہیں آپ نے زمین بھیجی ہے تو اس کا ریکارڈ دکھا دے، کسی نے آپ کو لون دیا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، گھر بھیجا ہے تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے تو ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، چاہے ہمارے ٹرانزیکشنز کی ہو، پیسوں کی ہو، ہیلتھ کی ہو، ہر قسم کی ٹرانزیکشن وغیرہ ہو، یا ہمارے پاس ہماری میں مطلب خدا نخواستہ کوئی بیماری وغیرہ ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ ساری معلومات ہمارے پاس پرائیویٹ ہوتی ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں شو کی جاتی. پر اگر آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز آپ نے انسٹاگرام پہ کوئی پکچر دے دی، گوگل کی بات بعد میں کرتے، آپ نے انسٹاگرام پہ ایک پکچر دے دی اور آپ نے اپنی گاڑی کی بھی پکچر اس میں دے دی. ٹھیک ہے. یا آپ نے ایک ایسے بندے کی پکچر دے دی جو کہ کوئی مجرم ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کو حکومت والے ڈھونڈ رہے کہ وہ کدھر ہے. تو گوگل کے پاس یہ اختیار ہے، وہ تو آپ کی انفارمیشن آؤٹ نہیں کرے گا. بٹ اگر آپ نے کسی اس طرح کرمنل کی پکچر دے دی یا ایک ایسی گاڑی کی پکچر دے دی جس میں کہیں پہ کئی کرائم ہوا ہو یا اس کا ٹیکس انہوں نے پے نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے، تو گوگل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے بینک میں جا کے جو ہے تو وہ معلومات، بینک میں نہیں، حکومت کو وہ معلومات پرووائڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی آپ کرتے ہو اور آپ کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو گوگل جو ہے تو آپ کی انفارمیشن آگے کہیں پہ بھی پاس نہیں کرے گا. ایک مووی بنی ہے CTRL جو کہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ جو ہے ولاگنگ کرتی ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتی ہے، انسٹاگرام پہ ریلز بناتی ہے، ٹک ٹاک وغیرہ یوز کرتی ہے اور ان پہ ویسے ہی ڈیلی ولاگز بناتی رہتی ہے جس کو آپ ولاگز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہی ہوتی ہے بٹ وہاں پہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے ایک ایپ یوز کر رہی ہوتی ہے CTRL، جس کو ہم کنٹرول کہتے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں. کیا ہوتا ہے کہ وہ
اس ایپ کے ذریعے وہ ایپ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آگے جا کے اس کی انفارمیشن کو بیچتا ہے، جو کہ غلط کام ہے۔ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا کھاتی ہوں، میں کیا سرچ کرتی ہوں، یہ انفارمیشن گوگل کہیں بھی نہیں دے گا۔ اگر گوگل نے یہ کام کیا تو یہ کمپنی بدنام ہو جائے گی اور لوگ پھر گوگل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی انفارمیشن باہر کوئی بھی نہیں دیتا انلیس اینڈ انٹل کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو یا کوئی بہت بڑی خطرے والی بات ہو تو تب دیتا ہے، ٹھیک؟ تو اس طرح ہمارا یہ ٹاپک اور یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔